اس آخری نشست سے شیعہ پاکستان کی دلوں کی دھڑکن نمائندہ بنی فقیر قائد ملت عافیہ پاکستان حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ سید ساجد علی نقوی مدد اللہ تعالی سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں تنظیم کے مقاصد اور آداب جو دستور کے اندر موجود ہیں اس کے ساتھ وابستگی کا اظہار اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات ہیں جو JSO کی تنظیم کے لیے جس انداز کا کردار مطلوب ہے اس کو بھی ہمیں یقیناً مد نظر رکھنا ہوگا۔ مجھے بہت تکلیف ہے گزشتہ دور میں بعض ایسی باتیں آپ کوئی گروہ نہیں ہیں اور پھر گروہ در گروہ کی جو صورتحال اول آپ گروہ نہیں ہے، ایک تنظیم ہے، جماعت ہے، ایک پلیٹ فارم ہے طلبہ کا جس کے جیسے میں نے کہا اغراض و مقاصد ہیں اس کا ابھی میں اسی ضمن میں کہوں گا کہ اس کا ایک رول ہے، اس کا کردار ہے طلبہ کے بہتری کے میدان میں اور پھر دوسرے طلبہ تنظیموں کے ساتھ یا دوسرے اداروں کے ساتھ رابطے کے میدان میں پھر قومی اور ملی موقف کی کو سپورٹ کرنے کے میدان میں آپ نے اپنی توانائیاں، اپنی طاقتیں، اپنی قوتیں جب اس لائن پہ لگائی ہیں تو اس میں بہت زیادہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے اخلاقیات کو مضبوط بنانا، ان کو مد نظر رکھنا، ایک معیار سے اپنے آپ کو گرنے سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ گزشتہ دورانیے میں بہت تکلیف ہوئی ہمیں کھیچاتانی دیکھ کر، گروہبندیاں دیکھ کر۔ یہ تنظیم گروہبندیوں میں نہیں بنی، اس میں گروہبندیوں کی اور اخلاقی حدود سے ہٹنے کی ایک فضا، ایک اخلاقی فضا، ایک اخلاقی ماحول جو JSO کے ذریعہ پیدا کرنا مطلوب ہے، اس سے اس کو بھاگنا یا اس سے باہر نکلنا یہ کسی کو اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تنظیم اس وقت اخلاقی حدود پر، اخلاقی فضا اور اخلاقی ماحول پر تنظیم قربان کی جا سکتی ہے، اخلاق
یہ مخالفت نہیں کرتا، ذاتی خواہشات ہیں، انسان ہے، اس کی کچھ خواہشات ہیں، جائز خواہشات ہیں، حد سے تجاوز کرے. فرض کیجیے بہت سے لوگ ہیں جو فوٹو کھنچوانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فلاں کے ساتھ پڑھے تھے، موجود تھے، ایسی خواہشیں ہونی چاہیے. اسی طریقے پہ بہت سے لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے کا کام کرنے کی ان میں لگن ہے، وہ کریں، لیکن دستوری حدود کو مد نظر رکھیں، اخلاقی حدود کو بھی مد نظر رکھیں. تنظیم کو تباہی سے بچانا ہے، تنظیم کو آئندہ سال اور پیش رفت کی طرف لے جانا ہے. ابھی تو ہم لوگوں کی توقع ہے، آپ سے جوان خون ہیں، لوگوں کی توقع ہے کہ آپ اپنے فیلڈ کے اندر ایک بہترین کردار ادا کریں گے. میں نے اس پورے دور میں جب سے یہ اکتوبر کی میں نے بات فوٹو کا انداز میں کہا کہ تعلیم پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں. آپ کی اپنی تعلیمی پیش رفت اور ترقی اور اس میں مضبوطی یہ پہلے ہے. تنظیمی ضروریات یا تنظیمی جو مصروفیات ہے یہ بعد میں. پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ تنظیمی میدان میں تعاون کرنا. میں کئی مرتبہ کہہ چکا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارا بچہ جس تنظیم میں جا رہا ہے اس میں اس کی تعلیمی پیش رفت بھی ہوگی اور اس کی اخلاقی پیش رفت بھی. اس کا کردار بھی محفوظ رہے گا، اخلاق بھی محفوظ رہے گا اور تعلیمی میدان میں بھی آگے بڑھے گا. تب آپ جے ایس او کے اندر کشش پیدا کر سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے آئندہ کے لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے نئے صدر پروگرام اور اس سلسلے میں ہمارا پورا تعاون نئے صدر کے ساتھ پورا مکمل تعاون رہے گا. مجھے بہت تکلیف ہے، آپ کو مناسب رہائش نہیں مل سکتی، مناسب یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ مشکل کچھ ہماری وجہ سے ہے کہ میرے پاس اور کوئی وقت نہیں تھا، میں اس کی شرکت نہیں کر سکتا تھا سوائے ان دنوں کے اور اس جگہ اور پھر اس کے لیے جگہ تلاش ہوئی. وہ اس میں ظاہر ہے جن لوگوں نے دیے وہ بلائے گا سزا نہیں ہے ان کے پاس. یہی کچھ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن آپ کو یہاں جو زحمت اٹھانی پڑی، تکلیف اٹھانی پڑی، میں معذرت خواہ ہوں. ہمیں چاہیے ایک مضبوط اور توانا پلیٹ فارم جماعت تنظیم طلبا کی جس کا ایک رول ہو، ایک کردار ہو اس کا اپنے مسائل اور اہداف کے بارے میں. مجھے نہیں پتا کہ اب تک آپ نے تعلیمی میدان میں یہ جو شریک کار ہیں، آپ کے ممبران ہیں، ان کو تعلیمی میدان میں پیش رفت کے لیے کیا اقدامات آپ نے کیے اور کس حد تک ان کے نتائج سامنے آئے. اور پھر قوم کے بچوں کو اگلا مرحلہ ہوگا، قوم کے بچے جو تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ رہے ہیں. میں چپے چپے کو جانتا ہوں اور اکثریت کو جانتا ہوں جو لوگ مشکلات کی وجہ سے تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے. میں دین مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ماحول کی بات کر رہا ہوں. جو نہیں بڑھ سکتے ان کو ہم نے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے میں یہ ایسو نے مدد دینی ہے. پہلے اپنے ساتھی اور جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے کام کریں اور اس کے بعد پھر دوسرے حوالے سے اور پھر اگلے میدان میں آپ ملی معاملات میں اور قومی امور میں بھی آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان میں مشکلات میں ان مشکلات میں جتنا جب اپنے اغراض و مقاصد کے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو مصروفیات کو طے کرتے ہوئے کچھ وقت کچھ حصہ اپنی زندگی کا اور اپنے وقت کا آپ کو قومی مصروفیات کے لیے بھی دینا ہوگا. اور آپ دیتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کچھ کا مسئلہ ہے اور مسائل ہیں وہ بھی دینا ہوگا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلے ترجیحات کا تعین کر کے پہلے آپ کے اپنے تنظیم کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس حوالے سے، پھر تعلیمی میدان میں آگے بڑھ کر وسعت کے ساتھ کام کرنے کے بعد آپ کو قومی اور ملی مسائل کے اندر کی آپ کو اپنا رول اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بہت کمزوری نہیں، گزشتہ دورانیے میں جو کمزوریاں رہی
کرنے کی ضرورت ہے اور ایک نیا انداز، ایک نیا رول، ایک نیا کردار کے ایسوں کا آئندہ سال سامنے آنا چاہیے. وہ کمزوریاں ختم ہوں، ایک تکامل اور کمال کی منزلیں طے ہوں اور اس کے ساتھ ایک کردار جو ہے واضح آئے آپ کا سامنے. طلبہ تنظیموں کے اندر بھی آپ کا ایک رول ہونا چاہیے. کسی بھی طلبہ تنظیمیں ان کے اندر ایک نظریاتی ٹھوس مثبت اور تعمیری موقف رکھنے والی ایک تنظیم کے حوالے سے آپ پہچانے ہیں. میں جانتا ہوں سب تنظیم، ان کے اساس و مقاصد کو بھی جانتا ہوں، ان کی حیثیت کو بھی جانتا ہوں، علماء ساتھیوں کو بھی میں جانتا ہوں. ایک مضبوط کردار کی تنظیم، کردار کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے، موقف کے لحاظ سے واضح اور روشن تنظیم، ایسی ایک تنظیم ہونی چاہیے جس کا موازنہ ہو سکے دوسری تنظیم. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آپ کسی مقابلے میں نہیں آئے. اگر یہ مقابلے میں آنا نیت اگر اچھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو. نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، خیرات نیکی نیت کے ساتھ تعلق ہے. نیت ٹھیک ہو، نیت مخلصانہ ہو تو نیکی میں ایک آگے بڑھ کر آگے بڑھنا، دوسرے بھائی سے، دوسرے دوستوں سے، ساتھیوں سے، معاشرے سوسائٹی کے لوگوں سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو دیکھا دیکھی یا کسی کے مقابلے میں یا کسی کو پیچھے چھوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنی ذاتی یا گروہی تشہیر اور مصلحت کے لیے، یہ ممنوع یہ نہیں کرنا ہے. اس لیے آپ کسی کے مقابل میں نہیں ہیں. آپ ان واضح اغراض و مقاصد کی روشنی میں آپ کی تشکیل ہوئی اور ان واضح اغراض و مقاصد کے حصول میں آپ کوشاں رہے. پھر ملی معاملات میں آپ کا رول بنے گا. جب ان معاملات کو آگے چلائیں گے، محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کا عمر کا یہ حصہ ہے، اس میں جو طاقتیں اور توانائیاں نہیں ہیں، یہ تنظیم بنی ہی اس لیے کہ آپ کی طاقتوں اور توانائیوں کو مثبت راستہ دے، اچھا راستہ دے، جس سے آپ کی طاقتیں اور توانائیاں اچھے انداز میں صرف ہوں. آپ کی زندگی بھی ارزش کے ساتھ، قیمت کے ساتھ، اچھے انداز میں زندگی سے آپ لطف اندوز ہوں اور اچھے انداز میں لطف اندوز. اور لوگ بھی آپ دیکھیے کہ نسلوں کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے، کس طریقے پہ نئی نسل کو گمراہ کرنے اور تباہ کرنے کی کوششیں، کس طریقے کے غیر اسلامی. آپ نے اس میں ایک چیپٹر ہے آپ کا اسلامی تعلیم کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک چیپٹر. کتنا عمل ہوا اس کے اوپر، اس پہ عمل ہونا چاہیے. اسلامی تعلیم کو پھیلانے میں کتنا رول ادا کیا آپ نے. سب سے بنیادی ذمہ داری ہماری بنتی ہے مکتب تشیع کی کہ وہ اسلامی تعلیم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا. اس لیے کہ مکتب تشیع ہے ہی انہی کا جن کے جس گھرانے سے اسلامی تعلیم لوگوں نے سیکھی. اسلامی تعلیم کا منبع اور مصدر سرچشمہ اس کا ہے تو آل محمد کا گھرانہ ہے اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور میں آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، دہشت گردی ہو رہی ہے، بہت بڑے مسائل ہیں، بہت بڑی مشکلات ہیں، بہت بڑے. مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ غیر اسلامی تعلیم کی الغاء ہے اور اسلامی تعلیم کو لوگوں کو دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. میری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اسلامی تعلیم کو متعارف کرانے، اسلامی تعلیم کے نقوش کو واضح اور روشن کرنے اور اسلامی تعلیم کی ترویج اور اس کی تشہیر کے لیے کردار ادا کرنا. اور یہ آپ کے دستور کے اندر اسلامی تعلیم بہت بڑا مسئلہ ہے. اس ملک کا امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس سے صرف نظر ہم نہیں کر سکتے اسلامی تعلیم کو فروغ کے لیے. البتہ اسلامی تعلیم کی شناسہ کی ضرورت وزارت کی ذمہ داری ہے کہ اس اور آپ کی کابینہ کی صدر کی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے آپ کو امر بالمعروف کے فریضے کی ادائیگی کی
ورکشاپ یا دروس کا انتظام کریں. یہی میں کہہ رہا تھا کہ پروگرام چاہیے آئندہ کے لیے اس طریقے کے اس دستور کی روشنی میں اغراض و مقاصد کی روشنی میں اس تنظیم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا راستے ہوں گے اور کیا طریقہ کار کیا. ملی معاملات میں بھی آپ کا پہلے بھی نظر رہا کردار رہا اور اب بھی وہ کردار رہے گا. پھر میں دہراؤں گا کہ آپ نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں براہ راست ترجیحات ان پر عمل کرنے کے بعد اس وقت پاکستان بڑی مشکل حالات میں ہمارا ایک رول بنتا ہے بین الاقوامی حوالے سے. ہم امت مسلمہ کا حصہ ہے اور امت مسلمہ جہاں جہاں مشکلات میں ہے اس میں ہمارا ایک رول ہے, ہمارا ایک کردار ہے, رہا ہے اور ہمیشہ ہم نے اس کو کردار ادا کیا. اب بھی میں نے یہ جو فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے کانفرنس ہوئی میں شریک تھا اور میں نے وہاں واضح کیا کہ ہمارا فلسطین کے ساتھ رشتہ بہت پرانا ہے. آباء و اجداد سے فلسطین کے جو سرزمین انبیاء ہے اور جہاں بیت المقدس ہے اس سے قصے سنتے رہے. فلسطین کی محبت ہماری روٹی میں ہے اور یہ ہم ہی ہیں. ہمارے قدس کے اشتہار کے اوپر یہ جملے اسی وجہ سے لکھے گئے کہ ہم ہی ہیں کہ ہمارے قائد اعظم نے بانی پاکستان نے جو خط لکھا تھا اس وقت کے صدر کو جب پاکستان بنائی تھا تو خط کمزور تھا. چاہیے یہ تھا کہ جھک جاتے لیکن قائد اعظم نے بعد میں ان کو کہا کہ پاکستان کے عوام کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اسرائیل جیسی خاص حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کی ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں, فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں اور فلسطینی عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس وقت اس دور کی بات ہے اور میں اس کو اسٹیٹ پالیسی سمجھتا ہوں. اس لیے میں نے کہا کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی اس ملک کے اندر فلسطین کو اسرائیل کو ماننے کی یا تسلیم کرنے کی کوششیں ہوئی اور بہت سی کوششوں کی آئے. ایک ملک کے صدر کو بھیجا جا رہا تھا کہ وہ آئے اور یہاں پہ پاکستان کو پیسے ویسے کسی لالچ کے ذریعہ یہاں سے اسرائیل کے تسلیم کرانے کا اربوں میں بھی یہ کھانی ہوئی کہ یہاں سے شروع ہوگا تو ہمارا بھی آسان ہوگا. اس دور میں ہم نے وارننگ دی تھی کہ جو اسرائیل کو پاکستانی لوگ غیرت مند ہیں, کوئی شخص اگر یہاں آ رہا ہے اسرائیل کے تسلیم کرنے کی کوششوں کا حصہ بننے کے لیے آپ اس زمین پر اس کو اترنے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ دورہ کینسل ہوا تھا, کینسل ہوا. اس وقت آج تک کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ کی کوششیں ہماری کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی دیا جائے.